نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ قریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی ایلاف قریش، بوجہ مانوس ہونے کے قریش کے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا مانوس ہونا سفر سے سردی کے اور گرمی کے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہذا چاہیے کہ وہ عبادت کریں مالک کی اس گھر کعبہ کی۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ ذات جس نے کھانا کھلایا انہیں بھوک میں اور امن دیا انہیں خوف سے۔ اس سورت کا جو پہلی آیت کا لفظ قریش ہے اس کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا۔ سورت قریش مکی ہے، اس میں 4 آیتیں، 1 رکوع، 15 کلمات اور 79 حروف ہیں۔ اہل مکہ کو بیت اللہ کی وجہ سے دولت اور عزت عطا کرنا اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کرنا اس سورت کا موضوع ہے۔ قبیلہ قریش حجاز میں متفرق مقامات پر بکھرا ہوا تھا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ قصہ بن کلاب کو یہ خیال آیا کہ اپنے قبیلے کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، چنانچہ اس نے اپنے سارے قبیلے کو مکہ میں اکٹھا کر دیا۔ اس طرح کعبہ کی تولیت اس قبیلے کے ہاتھ میں آ گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کو خیال آیا کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لینا چاہیے جو عرب کے راستے مشرقی ملکوں اور شام اور مصر کے درمیان ہوتی ہے، اور ساتھ اہل مکہ کی ضرورتوں کا سامان بھی خرید کر لایا جائے تاکہ راستے کے قبائل ان سے مال خریدیں اور اندرون ملک کے تاجر بھی خریداری کے لیے مکہ میں آنے لگیں۔ اس طرح مکہ مکرمہ بین الاقوامی منڈی بن گیا۔ قریش کی فضیلت۔ سورت قریش میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ عرب کے تمام قبائل میں قریش اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول اور مقرب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا اور بنو کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ قریش کے اس انتخاب کی غالباً وجہ یہ ہے کہ اس کے قبائل کے لوگ خاص امتیازات کے حامل تھے۔ کفر اور شرک اور جہالت کے زمانے میں بھی ان کے بعض اخلاق نہایت اعلیٰ تھے۔ ان میں قبول حق کی استعداد بہت کامل تھی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ سرداری میں قریش کے تابع ہیں، ان کا مسلمان قریش کے مسلمان کے تابع ہے اور ان کا کافر قریش کے کافروں کے تابع ہے۔ جامعہ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ جو پہلی میں نے روایت آپ کو کوٹ کی وہ بھی جامعہ ترمذی کی تھی 3605، اور یہ بھی جامعہ ترمذی کی ہے 3605۔ اس میں آپ دونوں دیکھ سکتے ہیں۔ قریش پر اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ مکہ مکرمہ ایک ایسا مقام میں آباد ہے جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی، نہ وہاں باغات ہیں کہ جن کے پھل مکہ والوں کو مل سکیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے آباد ہونے کے وقت یہ دعا فرمائی تھی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ اس مکہ کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ہم نے انہیں پرامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے بطور رزق لائے جاتے ہیں؟ اس لیے اہل مکہ کی معیشت کا دار و مدار اس پر تھا کہ وہ تجارت کے لیے سفر کریں اور اپنی ضروریات وہاں سے لائیں۔ چنانچہ یہ لوگ سال میں 2 مرتبہ تجارتی سفر کرتے تھے۔ گرمیوں میں ملک شام کی طرف سفر کرتے اور وہاں سے منافع حاصل کرتے کیونکہ وہ ٹھنڈا علاقہ تھا، اور سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے کیونکہ وہ گرم علاقہ تھا۔ بیت اللہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے یہ لوگ تمام عرب میں مقدس اور محترم مانے جاتے تھے۔
اس کے ہر خطرے سے بھی محفوظ رہتے تھے۔ ہاشم چونکہ ان کے سردار مانے جاتے تھے، اس لیے ان کا یہ طریقہ تھا کہ اس تجارت میں جو منافع حاصل ہوتا اس کو قریش کے امیر و غریب میں تقسیم کر دیتے، یہاں تک کہ ان کا غریب آدمی بھی مالداروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مزید احسان یہ فرمایا کہ ہر سال میں 2 سفروں کی تکلیف سے بھی اس طرح بچا دیا کہ مکہ مکرمہ سے ملے ہوئے علاقے یمن، دبالہ اور جوریش کو اتنا سرسبز اور سرخیز بنا دیا کہ وہاں کا غلہ ان کی ضرورت سے زائد ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ یہ غلہ وہاں سے لا کر جدہ میں فروخت کریں۔ اس سے اکثر ضروریات زندگی جدہ میں ملنے لگی اور مکہ والے یمن اور شام کے طویل سفروں کے بجائے صرف 2 منزل پر جا کر جدہ سے سب سامان لانے لگے۔ صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم جو گرمی اور سردی میں 2 سفر کرتے ہو تو یہ ہمارا اس احسان کی وجہ سے کہ ہم نے تمہیں مکہ میں امن عطا کیا اور اہل عرب میں تمہیں معزز بنایا۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو تمہارا یوں سفر کرنا ممکن نہ ہوتا۔ اسی طرح اصحاب الفیل کو بھی ہم نے اسی لیے تباہ کیا کہ تمہاری عزت بھی برقرار ہے اور تمہارے ان سفروں کا سلسلہ بھی جاری رہے جن کے تم عادی ہو چکے۔ اگر ابرہہ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو تمہاری عزت، عظمت اور چودراہٹ بھی ختم ہو جاتی اور سفر کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ صرف کعبہ کے مالک کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن عطا کیا۔ دیکھتے ہیں آیات مبارکہ کی حکمتیں اور تقاضے۔ یہ جو میں آیات مبارک کی حکمتیں اور تقاضے بتاتی ہوں اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہوتا ہے۔ نمبر 1، قریش کو اللہ تعالیٰ نے خاص احسان سے نوازا کہ ان کو اکٹھا کر کے مکہ مکرمہ میں جمع کر دیا اور کعبہ کی تولیت ان کو سونپ دی۔ پھر قریش کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے بنو کنانہ کو اور بنو کنانہ کی اولاد سے قریش کو انتخاب فرمایا۔ پھر امن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ الحمدللہ کہ ہم اپنے ملک میں امن کے ساتھ، عزت کے ساتھ اسلامی احکامات پہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس رب کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے اور اس کی عبادت نہیں کرتے تو پھر خدا نخواستہ یہ نعمت چھن جانے کا بھی ڈر رہتا ہے ہر وقت۔ تو کہا گیا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے ملتی ہے، یہ نعمت تب ملتی ہے۔ جو قوم خالص اللہ کی عبادت نہیں کرتی بلکہ غیروں کا اس کا شریک ٹھہراتی ہے وہ امن اور امان کی نعمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ پھر تجارت کرنے سے لوگوں کی معیشت مستحق کم ہوتی ہے جبکہ اس میں دھوکے کا، فریب کا کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ تجارت ایک پسندیدہ شعبہ ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اپنے رزق حاصل کرنے کے لیے تجارتی کے شعبے کو اپنائے۔ رزق کی فراوانی اور دشمن سے بے خوفی معاشرتی زندگی کے 2 اہم مسائل ہیں۔ ان سے معاشرتی زندگی خوشگوار ہوتی ہے اور پھلتی پھولتی اور تمام شعبہ حیات زندگی میں ترقی حاصل ہوتی ہے۔ بیت اللہ اسلام سے قبل بھی قابل تعظیم تھا۔ اسلام نے اس کی عزت اور حرمت اور عظمت میں مزید اضافہ کر دیا اور اس کو بتوں کی نجاست اور پلیدی سے پاک صاف کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہم پر انگنت احسانات کا تقاضا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ بے شک آئیے اپنا جائزہ لیتے ہیں، قریش کیسی زندگی بسر کر رہے تھے اور کس نے ان کو ایک جگہ جمع کیا۔ مکہ، نمبر 2، مکہ کس طرح عالمی منڈی بن گیا، سبق کی روشنی میں بتائیے۔ نمبر 3، قریش کی عظمت اور فضیلت احادیث کی روشنی میں بیان کیجیے۔ نمبر 4، قریش پر انعام کردہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ نمبر 5، قریش پر اللہ تعالیٰ کی اس قدر احسانات کا مقصد کیا تھا، سبق کی روشنی میں بتائیے۔ درست عبارت کے سامنے رائٹ اور غلط عبارت کے سامنے رونگ کی علامت لگائیے۔ نمبر 1، قزہ بن کلاب نے تمام قریش کو مکہ میں اکٹھا کیا۔ بین الاقوامی تجارت میں حصہ لینے کی تجویز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے دی۔ اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ سرداری میں لوگ قریش کے تابع ہیں۔ قریش گرمی میں یمن اور سردی میں شام کی طرف سفر کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا مقصد یہ تھا قریش صرف اسی کی عبادت کرے۔ ہاشم تجارت سے حاصل ہونے والے منافع کو امیر و غریب میں برابر تقسیم کرتے تھے۔ اگر آپ نے غور سے اس کی تفسیر سنی ہو تو رائٹ رونگ لگانا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ وہی امن دیتا ہے، وہی سکون دیتا ہے، وہی راحت دیتا ہے، وہی صحت دیتا ہے، وہی مال دیتا ہے
وہی کھلاتا ہے، وہی سلاتا ہے، وہی چلاتا ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی تو صرف وہی ذات ہے نا۔ ہم دوسروں کو اپنا مالک، رازق، غوث، داتا، مشکل کشا، مولا کشا کیوں بنائے بیٹھے ہیں؟ ہم غیروں کے در پہ، ان کی چوکھٹ پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان سے فریاد کیوں کرتے ہیں؟ ہم کسی اور کو فریاد رس کیوں مانتے ہیں؟ ہم دوسروں کے آگے اپنے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہیں؟ میرا رب میری شہرت کے بھی قریب ہے۔ جو بھی دکھ ہے، جو بھی تکلیف ہے، اپنے رب سے جرماز بچھائیں، اور وہ بھی نہیں اگر وقت تو بیٹھ کے دعا مانگیں۔ وہ سنتا ہے، وہ قریب ہے، اور وہی سنے گا، اور کوئی سن بھی نہیں سکتا۔ وہ سمیع ہے، وہ دیکھتا ہے اور وہی دیکھ سکتا ہے، ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ میری ظاہری حالیت کو دیکھ سکتا ہے، میرے باطن کو نہیں کوئی دیکھ سکتا۔ میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے، میرے اعصاب کس چیز سے شل ہو رہے ہیں، میں کس چیز میں پریشان ہوں، یہ میرا رب دیکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ بصیر ہے، تو سب کچھ سنتا ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میں اس کو دوں۔ وہ ذات ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے متکبر کہا جو اس سے نہیں مانگتے۔ اسی سے مانگے، اسی کی چوکھٹ پہ رہیں، اسی کے در پہ رہیں، اور اس تمام چیزوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، شکر ادا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ بس سمپل سی ایک ڈیمانڈ ہے کہ بس اللہ نے کہا میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، قبول کرو اس چیز کو کہ میں ہی داتا ہوں، میں ہی غوث ہوں، میں ہی سخی ہوں، میں ہی مشکل کشا ہوں، میں ہی فریاد رس ہوں، میں ہی مولا ہوں، میں ہی آقا ہوں، سب کچھ میں ہی ہوں۔ بس قبول کر لیں۔ بندگی کا اصل معنی یہی ہے، تبھی ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں، تبھی اس کی چوکھٹ پہ ہم اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، تبھی ہم 5 وقت اس کے بلاوے پہ جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔